بات ان سب سے بھی بلند ہوگی. تو ہم گستاخ، ہم بے ادب، ہم بدزبان، ہم ان ائمہ کو گالیاں دینے والے، اور تم اپنی کتابوں کے اندر لکھو کہ سیاتی علیکم زمان یخرج من امتی دجال هذه الامه ويكون اسمه محمد ابن ادریس. استغفر اللہ. تم اپنی کتابوں کے اندر لکھو کہ میری امت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو میری امت کا دجال ہوگا اور اس کا نام محمد بن ادریس ہوگا. اور یہ محمد بن ادریس کون ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ. انہیں تم دجال بناؤ. اپنی ہدایت جو کل قرآن ہے حنفی مذہب کی، اور کسی بھی حنفی مولوی سے بڑے حوالے دیتے ہیں، قرآن و حدیث انہیں نہیں سوچتا. کوئی بندہ اگر اللہ رسول کی بات پوچھ لے تو اپنے امام کا قول پچن لگانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ہمارے اس دور کے سڑک چھاپ مفتیوں کے لیے. ہاں، وہ اپنے امام کا پچر ضرور لگاتے ہیں. بندہ پوچھتا ہے اللہ رسول کی بات بتلاؤ، تجھے کیا ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کے قول کے بتلا دینے کے بعد کہ کسی امتی کے قول کو تو بیان کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں اس کی یہ خاصیت بیان فرمائی، اس دوا کے بارے میں یہ خاصیت بیان فرمائی ہے. ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے یونان کے ڈاکٹروں سے بھی یہ سنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ظالم، میں تجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو نبی کے بات کے لیے یونان کے ڈاکٹروں اور امت کی بات پیش کر رہا ہے. اما نبی کی بات کی تائید کے لیے، نبی کے بات کی تائید کے لیے کسی امت کے بات کے تائید کی ضرورت، رب کے تائید کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اوپر کی بات کرو، نبی کے نیچے کی بات ان کے قول کی تائید کے لیے نہ کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں تو ہم گستاخ، اور یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھیں کہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، علی من رد قول ابی حنیفہ. اس آدمی کے اوپر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کسی ایک بھی بات کو رد کر دے. استغفر اللہ. میں نے کہا منہ لگتی کہو، یہ گند تو تمہارے اوپر پہلے پڑتی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ایسے تھے جو 1/3 مسئلے کو امام ابو حنیفہ کے رد کر دیا اور کہا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس کے اندر کچھ اور مسئلہ ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. میرا مقصد اور حوالہ جا کر کے اپنے مفتیوں سے پوچھ لو کہ مفتی صاحب یہ کتاب کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ کہ نہیں موجود ہے. امام ابو حنیفہ، میں یہ نہیں کہتا کہ امام صاحب کی بات ہے، جو فقہ کے اندر بات لکھی ہے میں وہی بات کرتا ہوں، ورنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ آج کل کے جتنے احناف ہیں یہ ایک ترازو میں ہو جائیں اور تنہ تنہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک ترازو میں بیٹھ جائیں، وہ اپنی جوتی رکھتے ہیں تو ان کی جوتیوں کے برابر بھی یہ سارے سڑک چھاپ مفتی نہیں ہو سکتے ہیں. وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات کی تاریکیوں میں جو اپنی داڑھی پکڑ کر کے اللہ سے روتا تھا اور کہتا تھا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اے پاک پروردگار اسے تو معاف کر دے. آج اس امام کے اوپر، اس فقیہ کے اوپر ظالموں نے ایسے گندے مسائل لا کر کے منسوب کیے ہیں کہ حیا اور شرم آتی ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں اور بہوؤں کے سامنے وہ مسئلے بیان کیے جائیں، اور اس کا نام فقہ رکھا گیا ہے. نعوذ باللہ. سنو، امام مثال میں دے رہا ہوں کہ شاگردوں نے کس طرح سے اپنے استاد کی مخالفت کی. ہمیں کہتے ہیں نا تم مخالفت کر رہے ہو اماموں کی، تم کافر ہو، غیر مقلد ہو، لا مذہب ہو. اگر ہم اختلاف کریں ادب کے ساتھ تو ہم کافر اور ہم لا مذہب، اور اگر شاگرد استاد سے اختلاف کر کے الگ ہو جائے اور استاد کی بات کو رد کر دے تو اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کیا فتوا دو گے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوا ہے کہ اگر کوئی شخص، نعوذ باللہ، میں یہ پہلی بات میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ امام صاحب نے نہیں کہا ہے، یہ 400 برس کے بعد ملانوں نے بنایا ہے اور بنا کے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے. کسی نہ کسی کے سر تو تھوپنا ہی تھا نا. ان کی تو کچھ چلتی نہیں، ان کو تو کوئی جانتا نہیں، ان کا تو نام و نشان نہیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مسکین مل گئے، بس انہی کی طرف ہر مسئلوں کو ڈالنا شروع کیا. لکھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ
نکاح کر لے اور ان کے ساتھ ہم بستری کر لے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اس کو اوپر کوئی حد قائم نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے۔ اٹھاؤ شامی، بہت ناز ہے تمہیں ان فقہ کی کتابوں پر۔ ہم نہیں کہتے کہ امام صاحب کا یہ مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ 400 سال کے بعد اور بلکہ اس کے بعد یہ بنا بنا کے مشہور کیا گیا امام صاحب بیچارے کی طرف۔ امام صاحب ہوتے تو جوتیوں سے تمہارے سر بناتے، تمہارے بال نوچتے جوتیوں سے، اللہ کی قسم، جو امام صاحب کو اس طرح سے بدنام کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل، سوچیں آپ، یہ فتویٰ نقل کیا، قول نقل کیا، اور سنیں، اور نیچے اسی کتاب کے اندر ہے، لیکن ابو یوسف اور امام شافعی اور امام محمد اور امام ابو یوسف جو ان کے دونوں شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، امام صاحب کی یہ بات غلط ہے، ان کے اوپر حد لگائی جائے گی، ان کے اوپر حد۔ شاگردوں نے استاد کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ وہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کسی ایک بات کو رد کرے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی بہت بڑا راز ہوگا، بہت بڑی سازش ہوگی، ہے نہیں؟ ایک طرف تو اتنی بڑی وعید کہ لعنت ہو ریت کے ذروں کے برابر، اور ایک طرف اتنا گھٹیا مسئلہ، میں سمجھتا ہوں ضرور کوئی راز کی بات ہے۔ بہرحال دونوں شاگردوں نے کہا ان کے اوپر حد ہوگی، امام صاحب نے فرمایا حد نہیں ہوگی۔ تو لعنتی کون ہوا؟ پہلے تو لعنتی یہی دونوں ہوئے نا بیچارے، پھر امام شافعی بھی ہوئے، اور پھر ائمہ بھی ہوئے، اور آج تک محدثین جتنے بھی ہیں سب ہوئے، کیونکہ کسی کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کون اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرے گا؟ بدنصیب کون ہے دنیا کے اندر؟ لیکن یہ مسئلے گڑھ گڑھ کر کے امام صاحب کی طرف منسوب کیے گئے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز، میرے دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جوتیوں میں دال بٹی، اور اس طرح مذہب کو پھیلایا گیا۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر جو، میں نے پھر کہا، وہی متحدہ ہندوستان کو اپنے ذہنوں میں رکھو، یہ بٹوارا نہیں، یہ جمعہ جو 8 دن لکیریں کھینچی ہیں، اس کی بات میں نہیں کرتا، میں اسی متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر سب تھے، چنانچہ اس کے اندر جناب علی حنفی مذہب جاری ہو گیا۔ کیونکہ اور یہاں ایک اور نقطے کی بات بتاؤں میں آپ کو، افغانستان کا جو ہندوستان کا شمالی علاقہ، پاکستان اور یہ پورا ایریا افغانستان سے قریب ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر کہ جتنا شمال میں آپ بڑھتے جائیں گے حنفی مذہب کی کثرت اتنی ہی ملے گی، لیکن آپ ذرا جنوب ہند کی طرف بڑھیں گے، ساؤتھ انڈیا کی طرف بڑھیں گے، کیرلا، مدراس، تامل ناڈو کی طرف جائیں گے، آندھرا کی طرف جائیں گے، تو آپ کو ملے گا وہاں شافعی مذہب کے لوگ زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یمن سے عرب کے تاجر وہاں ڈائریکٹ آیا کرتے تھے، اور شافعی کا مذہب اس علاقے میں کافی پھیلا ہوا تھا، اس لیے وہاں کے لوگ جو ہے، اور یہ مغرب، تیونس، جزائر، یہ جو مسلمان تھے تجارتی قافلے وہاں اترا کرتے تھے، اس لیے وہاں کے لوگوں نے شافعی مذہب کو قبول کیا۔ لیکن شمالی ہند میں آپ جائیں گے، نیپال اور اوپر جتنا بھی افغانستان اور ترکستان اور یہ پورا علاقہ حنفی مذہب کا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ یہ جائزہ ہے، تجزیہ ہے، آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ چنانچہ اس طرح سے میرے عزیز حنفی مذہب میں بھی، حنفی مذہب چالو ہوا، چلتا رہا، اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا، انہی میں صوفیت بھی پنپتی رہی۔ شیطان نے حنفی مذہب میں بھی دراڑیں ڈالنا شروع کی، حنفی مذہب میں بھی نئے فرقے نکالنا شروع کیے، نئی جماعتیں نکالنا شروع کی، کہیں دین الہی کا ڈنکا بجنے لگا، اکبری دین بادشاہ نے جاری کیا، پورے اسلام کو خلط ملط کر دیا۔ یہ سب حنفی مذہب کے لوگ تھے۔ کہیں دین الہی کے نام پر ڈنکا بجنے لگا، اور کہیں انکار حدیث کے فتنے شروع ہوئے، کہیں کوئی بریلویت کے نام پر اپنی جماعت کو لے کر کے کھڑا ہوا، تو کہیں کوئی دیوبندیت کے نام پر اپنی جماعت کو لے کر کھڑا ہوا، کہیں قادمی، انہی حنفی مذہب میں سے میں یہ بتا رہا ہوں ہندوستان کے اندر حنفیت کی یہ تقسیم ہوئی ہے۔ حنفی مذہب کے اندر شیطان نے مختلف راستے پیدا کرنا شروع کیے، اور یہ حنفی قوت جو ایک تھی اس کے اندر دڑانے ڈالنا شروع کی۔ کہیں بریلویت، یہ بھی حنفی ہیں، کہیں دیوبندیت، یہ بھی حنفیت کی پیداوار ہے، اور کہیں مرزائیت اور قادیانیت، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور نور الدین بھیروی، یہ سارے کے سارے حنفی تھے، یہ سب مقلد تھے۔ حنفیت میں اور حنفیت کے اندر مرزائیت اور قادیانیت نے اپنی شکل و صورت
ظاہر کرنا شروع کی تو کہیں بہائیت اور چکرالیویت نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے، اور پھر چلتے چلتے تبلیغیت نے بھی اپنے پنجے گاڑے، موجودیت نے بھی اپنے سر ابھارے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے یہ حنفی مذہب مختلف ٹکڑیوں کے اندر تقسیم ہوتا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کی تشریحات میں انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ، یہ کوئی دعوے نہیں ہیں، یہ دعوے دلائل کے ساتھ مزین اور آستہ ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے یہ فتنے، ان میں کچھ فتنے تو کھل کر کے سامنے آ گئے، ان میں کچھ فتنے کھل کر کے سامنے آ گئے، اور ان کے چہرے حق پسندوں نے دیکھے اور ان پر کفر کے فتوے بھی لگا دیے۔ مثلا بہائیت کھل کر کے سامنے آ گئی، یہ جماعت، اور اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے گئے۔ قادیانیت اور مرزائیت کھل کر کے سامنے آ گئی، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے گئے۔ لیکن کچھ فرقے نہایت ہی خاموش اور چپ چاپ رہے، ان کی زبانوں پہ کچھ ہوتا تھا لیکن ان کی تحریروں اور ان کی کتابوں میں کچھ ہوتا تھا۔ تھے سب حنفی، بریلویت بھی حنفی تھے، قادیانیت بھی حنفی، مرزائیت بھی حنفی، بہائیت بھی حنفی، سب حنفی تھے، لیکن کچھ نے کھل کر کے اظہار کیا تو کچھ خاموش رہے، ان کی زبانوں پر کچھ اور ہوتا تھا لیکن تحریروں اور کتابوں میں ان کی کچھ اور بات ہوتی تھی۔ اور اس دائرے میں موجودہ کئی جماعتیں موجود ہیں جو آپس میں لڑ بھیڑ رہی ہیں، جو خاموش تھیں آپس میں اب وہ لڑ بھیڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، الزامات، تہمتیں آج تک ایک دوسرے کے اوپر لگا رہی ہیں، اور تقریباً 50 برس ہو گئے ایک دوسرے سے مناظرے کرتے پھر رہی ہیں۔ ہندوستان، صوبہ اتر پردیش، یو پی کے مشہور شہر بریلی سے ایک فتنہ بریلیت کی شکل میں اٹھا، جس کے بانی اور مبانی احمد رضا خان صاحب تھے، جنہیں لوگ اعلی حضرت اور ان کے ماننے والے مجدد دین ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ حنفیوں کے مشہور علماء نقی علی، اور نقی علی جو ان کے باپ تھے، اور رضا علی دادا ان کے جو تھے، اور یہ ان کے پوتے تھے، یہ خاندان حنفیت کے مشہور علماء تھے، اور ان کا مشہور خاندان ہے۔ سن 1856 عیسوی یعنی سن 1272 ہجری کے اندر اس خاندان میں یہ خان صاحب پیدا ہو رہے ہیں۔ سن 1856 میں خان صاحب بریلی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی وہ خان صاحب ہیں، احمد رضا خان صاحب، جنہوں نے ہندوستان کے حنفی مذہبوں میں چلتی پھرتی صوفیائیت کو، جو گونگی تھی، جو بہری تھی، بے دلیل تھی، آواز نہیں تھی، احمد رضا خان صاحب نے اس گونگی بہری کو آواز دی، یونانی فلسفے منطق کے دلائل سے اس کو کھڑا کیا، اور امت کے اندر اس کے لیے قرآن و سنت کی تحریفات کر کر کے اس کو دلائل دیے، اور یہ صوفیائیت جو ہمارے ملکوں میں ولایت کے نام سے یاد کی جاتی ہے، ولی 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 جو ہمارے ہاں رٹے جاتے ہیں، اس کو زبان دی، اور جتنے شرک اور بدعات تھے ان کے لیے قرآن و سنت سے اس شخص نے دلائل مہیا کیے۔ اور ظاہر ہے قرآن کے اندر تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے جس سے کچھ لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اسی سے گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو اس قرآن سے انہوں نے اس کی الٹ پھیر کر کے غلط تعویلات کر کر کے امت کے سامنے اس صوفیائیت کو لا کے کھڑا کیا اور اس کو زبان دی۔ اب یہ صوفیائیت پنپ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ اور اسی سن 1800 صدی کے اندر، سن 1856 کے اندر خان صاحب پیدا ہوتے ہیں، اور سن 1867 کے اندر تقریباً 67 اور 56 میرا خیال ہے 11-12 سال کا فرق ہے نا، یعنی سن 1283 ہجری مطابق 1867 محرم کی 15 تاریخ کو احناف یعنی حنفی لوگوں نے ہندوستان کے صوبے اتر پردیش، حنفی لوگوں میں مطلب یعنی یہ بھی حنفی تھے لیکن دوسری ٹیم نے، یو پی کے اندر جو ایک شہر دیوبند ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا مندر ہے جس کو دیوا کہا جاتا ہے، اس مندر کے نام سے اس شہر کا نام پڑا دیوبند، جہاں دیوبند ہے، دیوبند جہاں دیوبند ہے، یعنی ایک بڑا مندر ہے، اسی مندر کے نام پر اس شہر کو بسایا گیا اور اس کا نام دیوبند رکھا گیا۔ اسی دیوبند کے اندر
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو علماء دیوبند کے اس مدرسے کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیوبند شہر کے اندر رکھا، اس کی بنیاد رکھی اور ان کے ہمراہی